یہ جو ہم نے آیت نمبر 3 میں بات پڑھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں زنا کرنے والا مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ سے یا مشرک عورت سے ہی، اور زنا کرنے والی عورت نکاح نہیں کرتا اس سے مگر زانی یا مشرک ہی، اور حرام کر دیا گیا یہ زنا یا یہ زناکاروں سے نکاح کرنا مومنین پر۔ یہاں ایک حکم تو بالکل واضح ہے جو کہ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے، لیکن اگر کوئی زانیہ عورت یا زانی مرد اللہ کے حضور توبہ کر لے اور اپنی زندگی کو بالکل بدل دے، اور آبویسلی وہ چیز لوگوں کے سامنے ہوگی، تو پھر ایسی عورت سے یا ایسے مرد سے نکاح کی اجازت ہے، کیونکہ اس نے اپنا لائف سٹائل بالکل چینج کر لیا، اور جب بھی کوئی اتنی بڑی چینجز لاتا ہے تو وہ واضح ہوتی ہے۔ اسی لیے پھر دین اتنا سخت نہیں ہے کہ ساری زندگی کے لیے ان کو شریف کہا ہی نہیں جا سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی شرافت کے ساتھ گزاری ہے تو پھر دین اسلام اتنا سخت نہیں ہے۔ لیکن نو ڈاؤٹ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ فحاشی میں مشہور لوگوں میں رشتہ داری قائم نہ کی جائے، نہ انہیں لڑکی کا رشتہ دیا جائے اور نہ ان سے لیا جائے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ جو یرمونا تہمت لگائیں یا پھر الزام لگائیں، اور یرمون کا جو لفظ ہے اس کا اصطلاحی معنی شیطان کو پتھر مارنا، آپ نے رمی کرنا لفظ سنا ہوگا، ٹھیک ہے، مراد کسی پر الزام لگانا، اور یہ ہر طرح کے الزام کے لیے نہیں آتا، یہ زنا کی تہمت کے لیے آتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ہم نے یہاں پر ٹرانسلیشن میں بریکٹ دیا ہے کہ تہمت لگائیں کس کی؟ زنا کی۔ الزام لگائیں کس کا؟ زنا کا۔ والذین یرمون، اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں المحصناتی، پاک دامن عورتوں پر۔ اب آپ دیکھیے تو یہاں پر خاص طور پر عورتوں کا ہی ذکر آیا ہے، کیونکہ ان کا معاملہ کافی سینسٹیو ہوتا ہے اور ان کا ایشو بھی بہت بڑا بنتا ہے، لیکن یہاں سے مراد مرد بھی ہیں، یعنی نیک لڑکوں پر اگر کوئی زنا کی تہمت لگائے، ثم پھر لم نہیں یأتو وہ لاتے باربعتی، چار یعنی مرد، شہداء گواہ، فجلدوہم تو کوڑے مارو ان کو۔ کن کو کوڑے مارو؟ جنہوں نے الزام لگایا ہے۔ 80 جلدہ، 80 کوڑے۔ اور یہ بھی کوئی معمولی سزا نہیں ہے، 100 کوڑوں سے صرف 20 ہی کم ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی نے پاک دامن عورت پر زنا کا جھوٹا الزام لگایا ہے، بہتان تراشی کی ہے، اور پھر وہ 4 گواہ بھی نہیں لایا، ایسے شخص کو حد قذف پڑے گی۔ یہ جو فجلدوہم 80 جلدہ کے الفاظ ہیں، یہ حد قذف ہے، بہتان لگانے کی سزا ہے۔ قذف کہتے ہیں کسی کو ہم جنسی، زنا یا فحاشی کا الزام دینا، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اتنی سخت سزا اس لیے دی گئی کہ ہر کسی پر زبان کو دراز نہ کیا جائے، الزام کو کھیل نہ بنایا جائے۔ تو اگر کوئی زنا کا الزام لگا رہا ہے کسی پر تو اس کو ثابت کرنا ضروری ہے۔ وَلَا تَقْبَلُوا، اور نہ تم قبول کرو، لہم ان کے لیے، شہادتاً ابدا، گواہی کو کبھی بھی۔ اب ایسا شخص جہاں 80 کوڑوں کی سزا پائے گا وہاں وہ ساقط العدالت ہے، یعنی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ جب تک وہ زندہ رہے گا اسی طرح ہی رہے گا، یعنی کسی بات یا مقدمے میں اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ ہیں وہ جو فاسق ہیں، یعنی اسے بد کردار کہا جائے گا۔ یوں اس آیت میں 3 سزائیں بتائی گئی ہیں جو شخص کسی پاک دامن عورت پر تہمت زنا لگائے اور وہ اپنے اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ بھی نہ لائے، تو ایسے شخص کو پہلی سزا کیا ہوگی؟ 80 کوڑے پڑیں گے، اور دوسری سزا
اس کی گواہی کسی بھی بات میں، کسی بھی مقدمے میں قبول نہیں کی جائے گی، یعنی وہ ساقط العدالت ہو جائے گا. اور تیسری بات، اس کو بد کردار کہا جائے گا. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تابو توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد یعنی الزام لگانے کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کی. یہاں پر واصلحوا کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عہد کیا، یعنی میں آئندہ اس طرح سے کسی پر بھی الزام نہیں لگاؤں گا یا لگاؤں گی. ٹھیک ہے. اور واصلحوا کا دوسرا معنی کہ جس کے ساتھ اس نے یہ کام کیا اس سے معافی مانگے، یعنی جس پر الزام لگایا ہے اس سے معافی مانگے. اگر کوئی توبہ کرے تو پہلا حکم تو نافذ ہو چکا. کون سا والا پہلا حکم؟ 80 کوڑوں کا، وہ سزا تو اس کو دی جا چکی. اب دوسرے اور تیسرے حکم سے استثناء ہوگا، یعنی دوسری اور تیسری سزا اس کو نہیں دی جائے گی. کیا مطلب ہے اس کا؟ اب اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا اور اسے بد کردار نہیں کہا جائے گا. فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے. دیکھیں، زنا کی قباحت کے بارے میں ہم بہت بات کر چکے ہیں. زنا ایک ایسا جرم ہے جس سے انسان کا ایمان چلا جاتا ہے، اس کا اخلاق چلا جاتا ہے، کفر اور ایمان کی تمیز نہیں رہتی. اور جو بھی زنا کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات کا پیروکار ہوتا ہے، اور جب زنا عام ہوتا ہے برائیاں عام ہوتی ہیں. اسی لیے زنا کے سد باب کے لیے جہاں دین اسلام نے راستے بتائے ہیں، قدم اٹھائے ہیں، وہاں اگر کوئی کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگائے اور وہ بھی زنا کا، تو اس کو بھی سزا دی ہے. کیونکہ اس سے بھی آپ دیکھیے کہ ہر انسان دوسرے پر زبان کو دراز کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. تو یہاں اس آیت میں، آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے زنا کی سینسٹیوٹی اور بڑے جرم کا بتایا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے مزید احکامات دیے جا رہے ہیں. اس آیت میں حکم کیا ہے کہ کسی پرہیزگار یعنی آزاد، بالغ اور پاک باز عورت یا مرد پر بدکاری کا الزام لگایا گیا ہے تو اس کو پھر 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے، اور اگر اس نے 4 گواہ پیش نہ کیے تو الزام لگانے والے کو حد قذف بھگتنی ہوگی. اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ گواہ بھی گواہی میں کیا کہیں گے کہ ہم نے فلاں عورت کو یا فلاں مرد کو حالت مباشرت میں دیکھا ہے، زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 گواہ چاہیے. کافی بڑی کنڈیشن ہے نا، تب کہیں جا کر اس پر حد نافذ ہوگی. اور آپ دیکھیے کہ 4 مردوں کی گواہی کے بعد یہ جرم ثابت ہوگا، اور گواہی بھی کن الفاظوں کے ساتھ ہوگی وہ میں آپ کو واضح کر چکی ہوں. ایک اور بہت اہم بات یاد رکھ لیں کہ یہ جو 4 گواہ ہیں یعنی 4 مردوں کو وہ دکھائے. اچھا، گواہوں میں عورتیں ہو سکتی ہیں؟ نہیں، 4 مرد ہی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت مشکل کنڈیشن ہے، کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا، بہت مشکل کنڈیشن ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام سزا دینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اس نے ایسی کنڈیشن لگا دی ہے کہ مشکل ہی ہے کہ کوئی کسی پر تہمت زنا لگا سکے اور آ کے پھر اس کا کیس عدالت میں چلا سکے. ٹھیک ہے، اگر کسی نے زنا کیا ہے اور اس کو دیکھا گیا ہے، 4 مردوں نے دیکھا ہے، تو اس کو سزا ہونی چاہیے، اس کو سزا دلوائی جائے تاکہ اس جرم کا سد باب ہو. اگر ایک گواہ بھی کم ہوگا تو الزام لگانے والوں پر حد قذف ہوگی. یعنی بالفرض 3 گواہ ہیں، 4 نہیں ہیں. اب وہ جا کر عدالت میں کہہ دیتے ہیں کہ ہاں اس کو ہم نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن تعداد گواہوں کی 3 ہے، تو بھی سزا کے لیے شرط پوری نہیں ہوتی، زبان کھولنے کے لیے شرط پوری نہیں ہوتی. اسی لیے جو 3 گواہ آئے ہیں ان تینوں کو حد قذف پڑے گی،
کیونکہ اسلام میں اصل مقصود یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ والی پرٹیکولر برائی دیکھے تو اس کے لیے دو ہی راستے ہیں. ایک راستہ 4 گواہ لائے, دوسرا راستہ خاموش رہے. اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو پردہ پوشی کرے, اس کی تشہیر نہ کرے. اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو سزا نہیں دلوا سکے گا, بلکہ اس کو سزا ملے گی. الزام اگر زنا کے علاوہ کسی اور گناہ کا ہو تو اس کی تحقیق کے بعد اگر وہ جرم ثابت ہو جائے تو پھر اس کی تعزیر ہوتی ہے. لیکن یہاں مسئلہ زنا کے الزام کا ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو کوئی اپنے غلام پر تہمت لگائے یعنی بدکاری کی, جبکہ وہ اس سے پاک ہو, تو قیامت کے دن اس کو کوڑے پڑیں گے, سوائے اس صورت کے کہ وہ غلام ایسا ہی ہو جیسا اس نے کہا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اور بخاری کی ہی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتایا تو اس میں ایک گناہ یہ بتایا کہ مومن اور پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا. تو اس طریقے سے کوئی کسی پر بھی اپنی زبان کو دراز نہیں کر سکتا. والذین, اور وہ لوگ جو یرمون الزام لگاتے ہیں ازواجہم اپنی بیویوں پر. اب یہاں پر یرمون سے مراد زنا کا الزام ہے, ساتھ میں ایک اور معنی بھی اس میں ایڈ ہو جاتا ہے کیونکہ اب شوہر اپنی بیوی پر الزام لگا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, دیکھیں ازواجہم کا لفظ آیا نا, تو یہاں پر دوسرا معنی یہ ہے کہ اس حمل سے جو اس کی بیوی کو ہے شوہر انکار کر دے, کیا کہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے. یہ اس کا دوسرا معنی ہے. والذین یرمون ازواجہم, اور وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر, ولم, اور نہیں, یکن ہیں, لہم, ان کے لیے, شہداء, گواہ, یعنی اب اس بات کے لیے اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے, الا انفسہم, مگر ان کے نفس, فشہادت, تو گواہی ہوگی, احدہم, ان میں سے ایک کی, 4 شہادات, 4 گواہیاں ہیں, باللہ, اللہ کی قسم کے ساتھ, انہو, بے شک وہ, لمن الصادقین, البتہ سچوں میں سے ہے. والخامسۃ, اور 5ویں یعنی مرتبہ, ان لعنت اللہ, بے شک لعنت ہو اللہ کی, علیہ, اس پر, ان کانا, اگر ہے وہ, من الکاذبین, جھوٹوں میں سے. اب اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے, ایسے میں اس کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں, اس صورتحال میں اس شخص کو عدالت میں آ کر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کیا کہنا ہوگا کہ میں سچا, میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. اس طرح ایسے شخص کی گواہی 4 گواہوں کے برابر سمجھی جائے گی. جب شوہر 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر الزام میں اپنی سچائی کی گواہی دے دے اور 5ویں دفعہ یہ کہہ دے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اللہ کی اس پر لعنت ہو, یعنی 5ویں دفعہ وہ کیا کہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. جیسے ہی وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے گا, جیسے ہی وہ یہ بیان دے گا, اس کی طرف سے 4 گواہوں کو پیش کرنے کا قانونی تقاضا پورا ہو گیا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ہم نے آیات میں کیا پڑھا کہ اگر کوئی غیر شخص کسی عورت کو یا کسی مرد کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو اس کو کتنے گواہ لانے ہیں؟ 4 گواہ. ایک بھی گواہ کم نہیں ہونا چاہیے, ورنہ حد قذف پڑے گی. ٹھیک ہے, لیکن شوہر بیوی کا معاملہ فرق ہے. بیوی کے معاملے میں شوہر کا خاموشی اختیار کرنا بہت مشکل ہے. ایسی صورتحال میں شوہر اپنی بیوی کے معاملے میں خاموش نہیں رہ سکتا, اس لیے اس مسئلے کا حل لعان سے نکالا گیا ہے. تو یہاں اس آیت میں آپ لعان کا حکم پڑھ رہے ہیں. لعان کا لفظ لعنت سے ہے. دیکھیے اس آیت نمبر 7 میں وہ شخص 5ویں دفعہ کیا کہہ رہا ہے؟
ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، بے شک لعنت ہو اللہ کی اس پر، یعنی اس مرد پر، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پر لعان کا حکم پڑھ رہے ہیں. ایسی صورتحال میں اب سامنے بیوی ہے، بیوی کو صفائی کا حق دیا جائے گا. وَيَدْرَؤُ، اور ٹال دے گی، عَنْهَا، اس سے، یعنی اس عورت سے، العذاب، عذاب کو، یعنی یہ بات، ان یہ کہ تشہد، وہ گواہی دے، 4 شہادات، 4 گواہیاں، باللہ، اللہ کی قسم کے ساتھ، انہو، بے شک وہ، یعنی وہ میرا ہسبینڈ، لمن الکاذبین، البتہ جھوٹوں میں سے ہے. والخامسۃ، اور 5ویں یعنی مرتبہ، ان غضب اللہ، بے شک غضب ہو اللہ کا، علیہا، اس پر، یعنی اس عورت پر، ان کانا، اگر ہے وہ یعنی مرد، من الصادقین، سچوں میں سے. پھر عورت کو صفائی کا موقع دیا جائے گا. اگر وہ اس الزام کو تسلیم کرے یا خاموش رہے تو اس پر حد زنا جاری کی جائے گی، یعنی رجم. اور اگر وہ اس سے انکار کرے تو اسے بھی اللہ کی قسم کھا کر 4 مرتبہ یہ کہنا ہوگا کہ اس کا شوہر جھوٹ بول رہا ہے. اور 5ویں مرتبہ یہ کہنا ہوگا کہ اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. اگر عورت ایسا کہہ دے تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی، وہ دنیا میں سزا سے بچ جائے گی. البتہ ان کے درمیان، کن کے درمیان؟ شوہر اور بیوی کے درمیان طلاق واقع ہو جائے گی، اور دونوں ایز ہسبینڈ وائف نہیں رہ سکیں گے. بے شک شوہر نے طلاق کے الفاظ نہیں بولے، لیکن اس لعان کے الفاظ بولنے کی وجہ سے ہسبینڈ وائف کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے. ولولا، اور اگر نہ، فضل اللہ، اللہ کا فضل ہوتا، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، تواب حکیم، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت حکمت والا ہے. اس آیت کو انشاءاللہ ہم اس فقہ کو پڑھنے کے بعد سمجھیں گے. اب یہاں ان آیات میں لعان کا حکم بیان کیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 کیسز ایسے آئے تھے جن میں ہسبینڈ وائف کے درمیان لعان ہوا تھا. پہلا واقعہ کچھ یوں ہے. سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اویمر عاصم بن عدی کے پاس آیا، جو بنی اجلان قبیلے کا سردار تھا. یہ جو اویمر تھے یہ عاصم بن عدی کے پاس آئے، اور عاصم بن عدی جو تھا وہ اس قبیلے کا سردار تھا. اس نے پوچھا، اویمر نے پوچھا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس کسی اجنبی شخص کو پائے تو تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سردار سے آ کے پوچھنا چاہا کہ کیا کرنا چاہیے پھر اس آدمی کو، کیا وہ اس کو مار ڈالے؟ اگر وہ ایسا کرے پھر تم اس کو قصاص میں مار ڈالو گے، تو پھر آخر وہ کیا کرے؟ اویمر نے کہا، عاصم، تم میرے لیے یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو. عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے سوالات کو برا سمجھا کہ یہ کیسا سوال ہے. جب اویمر نے عاصم سے پوچھا تو عاصم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سوالوں کو پسند نہیں فرمایا. اویمر نے کہا، اللہ کی قسم، میں تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر ہی رہوں گا، مجھے تو اس سوال کا جواب اینی ہاؤ چاہیے. آخر اویمر آیا اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھے تو وہ کیا کرے؟ اگر وہ اس کو مار ڈالے تو آپ اس کو قصاص میں مار ڈالیں گے، تو پھر وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرے اور تیری بیوی کے بارے میں قرآن اتارا ہے. پھر آپ نے عورت اور مرد دونوں کو لعان کرنے کا حکم دیا، اس طرح سے جس طرح قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے. اویمر نے اپنی بیوی سے لعان کیا، پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اب میں اس عورت کو رکھوں تو میں نے اس پر ظلم کیا،
الغرض اویمر نے اس کو طلاق دے دی. پھر اس کے بعد لیان کرنے والوں کے درمیان یہی طریقہ قائم ہو گیا. نو ڈاؤٹ اویمر نے طلاق کے الفاظ بولے، لیکن اگر یہ الفاظ نہ بھی بولتے تو بھی طلاق ہو جاتی اور اس میں کوئی رجوع نہیں ہوتا. یہ بڑی سخت ترین طلاق ہوتی ہے. لیان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھتے رہو، اس عورت کا جو بچہ پیدا ہو اگر وہ سانولا، کالی آنکھوں اور بڑے سرین اور موٹی پنڈلیوں والا ہو تو میں سمجھوں گا کہ اویمر نے اپنی بیوی کے بارے میں سچ کہا ہے، اور اگر بچہ گرگٹ کی طرح سرخ رنگ کا پیدا ہو تو میں سمجھوں گا کہ اویمر نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی. پھر جب بچہ پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کے مطابق اویمر سچ نکلا، چنانچہ اس کی ماں کے ساتھ اس کا نسب ملایا گیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اور یہ لعان مسجد میں ہوا تھا اور میں وہاں موجود تھا. یعنی سیدنا سہل بن سعد جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سارا کیس مسجد میں سالو ہوا تھا اور میں وہیں پر موجود تھا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عجلان کے مرد اور عورت میں علیحدگی کرا دی. یہی کیس جو ویمر اور اس کی وائف کا تھا وہی کیس کی بات ہو رہی ہے. اور لعان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی توبہ کرتا ہے؟ تاہم ان دونوں نے توبہ سے انکار کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے، تو کیا کوئی توبہ کرتا ہے؟ ان دونوں نے پھر انکار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ایکچولی جیسے جیسے وہ قسم کھاتے جا رہے تھے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شوہر قسم کھا رہا تھا تو اس کو ریمائنڈر دے رہے تھے، اور جب بیوی قسم کھا رہی تھی تو اس کو ریمائنڈر دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیا کوئی توبہ کرتا ہے؟ اب کی بار بھی دونوں نے توبہ سے انکار کیا، تو آخر آپ نے لعان کے بعد ان دونوں کو جدا کر دیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ کیس آیا تھا اور یہ یوں سالو ہوا. اب اویمر کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور کیس آیا تھا. اس میں جب آیت نمبر 4 اتری اور اس میں یہ بتایا گیا کہ کوئی شخص اگر کسی بھی عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھے گا تو اس کو 4 گواہ لانے ہیں، اور اگر وہ نہیں لایا تو پھر اس کو حد قذف بھگتنی ہے. تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنی بیوی کے پاس غیر مرد کو دیکھوں تو کیا اس کو 4 گواہ لانے تک مہلت دوں؟ 4 گواہ لانے تک اس کو میں ٹائم دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب جب تک آیت نمبر 4 ہی اتری تھی، لعان کا حکم نہیں اترا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق ان کو جواب دے دیا. لیکن پھر اس کے بعد لعان کا حکم اترا. ایکچولی سعد بن عبادہ جو تھے نا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھوں تو جب تک میں 4 گواہ نہ لاؤں مجھے اسے ڈرانے دھمکانے اور دور ہٹانے کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ کی قسم جب تک میں 4 گواہ لے کر آؤں گا وہ تو اپنی ضرورت پوری کر چکا ہوگا. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہلال بن امیہ آ گئے. ٹھیک ہے. اور یہ ہلال بن امیہ وہی صحابی ہیں جو جنگ تبوک میں غزوہ سے پیچھے رہ گئے تھے اور پھر انہوں نے توبہ کی تھی اور ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی. اب ان کا جو کیس تھا اس کی روایت کچھ یوں ملتی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہلال بن امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی خولہ بنت عاصم پر شریک بن صحمہ کی نسبت سے تہمت لگائی. نام بھی بتایا اس آدمی کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال سے فرمایا تم 4 گواہ لاؤ نہیں تو تمہاری پیٹھ پر حد قذف لگائی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز پر آیت نمبر 4 فک بتا رہے تھے. انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی عورت کے ساتھ کسی کو برا کام کرتا ہوا دیکھے تو کیا وہ گواہ ڈھونڈتا پھرے؟ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد لگے گی.
ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں سچا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ضرور کوئی ایسا حکم اتارے گا جس سے میری پیٹھ سزا سے بچ جائے گی. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اترے اور یہ آیت نازل ہوئی والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. یعنی وہ جو آگے آیات مسلسل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آیتوں کے نزول کے بعد فارغ ہوئے تو ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو بلوایا. ہلال نے لعان کی گواہیاں دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے دیکھو اللہ خوب جانتا ہے کہ تم دونوں میں سے ضرور ایک جھوٹا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی توبہ کرتا ہے؟ پھر عورت کھڑی ہوئی اور اس نے بھی گواہیاں دے دیں. جب 5ویں گواہی کا وقت آیا تو لوگوں نے اس کو روکا اور کہا یہ 5ویں گواہی تو تجھے عذاب میں مبتلا کر دے گی، یعنی اگر یہ 5ویں گواہی جھوٹ میں ہوئی تو یہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ یہ سن کر وہ عورت ذرا جھجکی اور رک گئی. ہم سمجھے کہ وہ اقرار کر لے گی لیکن ایسا نہیں ہوا. اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کو تمام عمر کے لیے رسوا نہیں کر سکتی، اپنی فیملی کو پوری زندگی کے لیے بدنام نہیں کر سکتی، اور 5ویں گواہی بھی اس نے دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دیکھتے رہو اگر اس کا بچہ کالی آنکھوں والا، موٹے سرین والا، موٹی پنڈلیوں والا پیدا ہوا تو یہ شریک بن صحمہ کا نطفہ ہے. پھر اس عورت کا بچہ اسی صورت کا پیدا ہوا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا لعان کے بارے میں یہ حکم نہ اترا ہوتا تو میرا اور اس عورت کا معاملہ کچھ اور ہوتا، یعنی میں اسے ٹھیک سزا دیتا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے تو اس کیس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے والے بچے کی کچھ ملتی جلتی ہی علامت بتائی جو پچھلے کیس میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق بالکل ویسا ہی بچہ پیدا ہوا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی غصہ آیا. کہا کہ اگر لعان کا حکم نہ اترا ہوتا تو میں اس عورت کو اچھی خاصی سزا دیتا، لیکن چونکہ وہ لعان کر چکی تو دنیاوی سزا سے بچ گئی. لیکن کون سی سزا باقی ہے؟ آخرت کی سزا باقی ہے.